اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اصلاحی اور تربیتی لیکچرز جو کہ خطبہ متقین میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں اور مزید بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج 35واں لیکچر آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ خطبہ متقین 184 نمبر خطبہ نہج البلاغہ میں جو مولا متقیان نے ارشاد فرمایا، تو اس میں صفات متقین میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، فمن علامت احدہم انک ترا لہ قوتا فی دین، ان کے علامات میں سے ایک یہ علامت ہے کہ آپ انہیں اپنے دین میں قوت و استحکام کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ بہت اہم ترین موضوع ہے، دین میں قوت اور استحکام اور مضبوط رہنا، دین کے احکام پر کاربند رہنا۔ شیعیان امیر المومنین ایسے افراد ہیں، خاص افراد ہیں جو ہر حال میں اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مشکلات اور سختیوں میں بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، جبکہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والے وہ لوگ ہیں جو دین کی بات صرف اس وقت تک کرتے ہیں جب ان کے دنیاوی مفادات اس میں پائے جاتے ہوں، لیکن جب حالات سخت ہوں تو ان کا دین کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، الدین لعق علی السنتہم، دین ان کی زبان کی ایک چاٹ ہے، فقط ان کی زبان تک دین آتا ہے، اسلام آتا ہے، قرآن آتا ہے، امام علیہ السلام کا نام آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تک نہیں۔ قوت دین کا ظاہری نشان امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ فمن علامت احدہم انک تری لہ قوتا فی دین، ان افراد کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں دین کی قوت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انک تری لہ قوتا فی دین، اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں تو ان میں دین کی قوت اور طاقت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس فرمان حضرت سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ دین کی قوت ایک واضح اور آشکار علامت ہے، اور دوسری یہ کہ دین کی قوت مصنوعی یا دکھاوے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت اس قوت کو ایک حقیقی علامت سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، لوگوں پر مشکلات آئیں لیکن ایسے ڈٹ گئے، اپنا سر دے دیا، اپنی اولادوں کو ذبح کرا دیا۔ حجر ابن عدی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے سامنے ذبح کرایا اور کہا کہ شاید میرے شہادت کو دیکھ کر یہ ولایت امیر المومنین سے روگردان نہ ہو جائیں، تو پھر اپنی قربانی بھی دے دی۔ اسی طرح دین میں، تاریخ میں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں
کہ جنہوں نے اپنے سر کی بازی لگا دی لیکن دین خدا سے انحراف نہ کیا۔ آپ سب کے سامنے واضح ہے کہ حضرت عباس علمدار کو جب امان نامہ بھیجا گیا تو حضرت نے صاف انکار کر دیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ فاسق و فاجر ہے لیکن ان کی اس بات کا جواب ضرور دو۔ تو حضرت عباس علمدار نے فرمایا ہاں، تمہارے اس امان نامے پہ میں لعنت کرتا ہوں کہ جس امان نامے میں مجھ عباس ابن علی ابن ابی طالب کے لیے تو امان ہے، لیکن حسین ابن علی ابن ابی طالب کے لیے امان نہیں ہے کہ جو فرزند رسول ہے۔ ٹھکرا دیا۔ اور بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ اصحاب امیر المؤمنین میں حضرت عمار یاسر ہیں، حضرت ابوذر ہیں، جن کو تنہا کر دیا گیا اور جن کو اس شکل میں مدینہ سے نکالا گیا، حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام کو بھی منع کر دیا گیا کہ ان کو الوداع تک نہیں کرنا، اور جن کو ربضہ کے صحراؤں میں مشکلات آئیں اور وہیں پر جان آفرین کے حوالے کر دی اور اپنے بچوں کے ساتھ وہاں تنہا تھے۔ ظاہری طور پر کوئی غسل کفن دینے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے ولایت کو نہیں چھوڑا، دین کو نہیں چھوڑا، اللہ کی وحدانیت کو، رسول اللہ کی رسالت کو، علی مولا اور ان کی اولاد امجاد کی ولایت کو نہیں چھوڑا ہے۔ اتنے مستحکم دین والے۔ بعض خصوصیات ایسے افراد کی ایسی ہوتی ہیں جو کہ دکھائی نہیں دیتی، جیسے کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اذا ذکی احد منہم خاف مما یقال له، جب ان کی تعریف کی جائے تو وہ خوف محسوس کرتے ہیں اور اپنے رب سے یوں بات کرتے ہیں کہ اے اللہ، ان کے کہے الفاظ کی وجہ سے مجھے سوال نہ کرنا، میں خود کو ان سے زیادہ جانتا ہوں۔ اور یہ بات اکثر دیکھنے میں آئی ہے، اگر کسی عظیم انسان کے سامنے اس کی تعریف کی جائے تو وہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، میں ایک گناہ گار ہوں، میں ایک خطا کار ہوں، مجھے ایسے الفاظ سے یاد نہ کریں۔ یہ خوف اور مناجات ایک دل کی کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی۔ کچھ لوگ دوسری خصوصیات بھی ان میں پائی جاتی ہیں کہ ظاہر ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ صرف دکھاوے کے لیے ہوں، جیسے کہ کچھ افراد دین کے ظاہری علامات کو اپنانے کے لیے اور اپناتے ہیں، لیکن قوت دین کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ یعنی یہ قوت پہلی بات تو واضح اور ظاہر ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دکھاوے والی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ ایک حقیقت کی نشانی ہے۔ قرآن میں بھی اس بات کی تصدیق کی گئی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ تم جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور اس پر مضبوط رہو۔ سختیوں میں دین کی قوت کا مشاہدہ۔ افراد کی دینداری اور قوت دین سختیوں اور مشکلات میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ ایک بار نہیں آ جاتی، یہ کہیں خریدنے سے نہیں ملتی، بلکہ دین میں قوت یہ انسان کے قلب اور نفس کے ایمان پر منحصر ہوتی ہے کہ انسان کا قلب کتنا ریہرسل ہو چکا ہے اور کتنی مشق ہو چکی ہے اس کی، اور کتنی وہ تزکیہ کر چکا ہے اپنا انسان اپنے قلب کا، کہ وہ دین کو اور اس کی سختیوں کو کس طرح برداشت کرتا ہے۔
اور یہی وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ افراد صرف آرام کی زندگی کے طلبگار نہیں، اور وہ خطرے سے بچنے کے لیے مفاد پرستی نہیں کرتے۔ اگر آپ کسی کو دیکھیں جو مشکل حالات میں بھی قربانی دے رہا ہو تو یہ اس کی دین کی قوت کی علامت ہے اور اس کا تقوی واضح ہوتا ہے۔ ہر انسان مشکلات میں بچنے کی کوشش کرتا ہے اور آسائش اور آرام طلب ہوتا ہے، لیکن مومن اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اگر اس کو اپنے تن من دھن کی بازی بھی لگانی پڑے تو دین الہی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ فرزدق شاعر مشہور ہے، وہ کہتے ہیں میں کوفہ سے باہر نکلا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ حضرت نے پوچھا کوفہ سے کیا خبر ہے؟ میں نے کہا سچ بتاؤں؟ یعنی فرزدق کہتا ہے، حضرت نے فرمایا سچ بتاؤ۔ تو میں نے کہا اما القلوب فمعک و اما السیوف مع بنی امیہ، کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے کہ فقط دل کا ہونا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں محبت ہونی چاہیے، نہیں، محبت اہل بیت فقط کافی نہیں، اگر کسی جگہ پر محبت کا مظاہرہ کرنا پڑے تو اس وقت بھی محمد و آل محمد اور ولی الہی کے ساتھ ہوں۔ فقط لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت ہے، اور قیمت اس کی کم از کم شہادت ہے۔ دنیا کے غلاموں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے، ان الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتہم یحوطونہ ما ضرت معایشہم فاذا محسوا بالبلاء قل الدیانون۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دین تو ان کی زبان ہے، فقط زبان پر ہے، جیسے ایک گم ہوتا ہوا چبانے کا سامان ہو۔ جب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے وہ دین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو دین داروں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ وہ مومن جس کا دین مضبوط ہے وہ سخت حالات میں بھی اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے اور پیچھے نہیں ہٹتا، لیکن کچھ لوگ جنگ یا مشکل میں چھپ جاتے ہیں اور دین پر عمل نہیں کرتے، مگر جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ دین کی نشانی بن جاتے ہیں، علامت بن جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ حقیقت میں مضبوط دین رکھتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں۔ بے دینی کی بھی کچھ علامات ہوتی ہیں۔ ان افراد کو بے دین بنانے کے لیے غیر مستقیم طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور ایک مومن کو ان سے بچنا چاہیے۔ بے دینی کی کچھ علامات واضح ہوتی ہیں۔ فرض کریں کہ ایک فلم دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس میں بے دینی کی علامات ہیں یا نہیں، یعنی اس میں دیکھو کوئی بے دینی بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، اس لیے اس کو چیک کرو۔ عام طور پر لوگ جب دیکھتے ہیں اور ان میں بے حجابیت یعنی بے حجاب ہونا، شراب نوشی یا فسق و فجور کی نشانیاں دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بے دینی ہے، لیکن دوسرے انحرافات پر دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ روایات اور نہج البلاغہ میں حضرت نے ایسی چیزوں کو بھی بے دینی کی علامت یا سبب قرار دیا ہے جن سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سلطان اور بادشاہ کے ساتھ بیٹھنا یہ بھی بے دینی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم و ابواب السلطان و حواشیہ، سلاطین کے دروازوں سے اور ان کی حواشی سے بچو اور ان کے ارد گرد افراد سے بچو۔ پھر فرمایا
من آثر سلطانا علی اللہ تعالی اذهب عنہ الورع وجعلہ حیران، جو کسی سلطان اور بادشاہ کو اللہ پر ترجیح دے، اللہ اس کی ورع تقوی کو نکال دیتا ہے اور اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ سستی اور کاہلی، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والکسل فإنہ من کسل لم یؤد حق اللہ، سستی سے بچو کیونکہ جو شخص سست ہوتا ہے وہ اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ یعنی آرام طلبی اور سستی آخر کار بے دینی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو انسان 2 رکعت نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ دین کے اوپر آنے والی مشکلات میں اپنا سر کیسے دے گا؟ دنیا کی وابستگی یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا حر یدعو هذه اللماذة لأهلها انه ليس لانفسكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها، کیا کوئی آزاد شخص ایسا نہیں ہے جو اس دنیا کے ٹکڑوں کو اس کے اہل کے حوالے کر دے؟ تمہارا حقیقی سرمایہ جنت ہے، اسے کسی کم قیمت پر فروخت نہ کرنا۔ دنیا کی وابستگی اور اس کی طرف جھکاؤ یہ بھی بے دینی کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان کو جنت سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک بے دینی کی علامت بے کم صبری ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، تمہیں صبر اختیار کرنا چاہیے کیونکہ صبر کا ایمان سے ایسا تعلق پایا جاتا ہے جیسا کہ سر کا جسم سے۔ جو مومن صبر نہیں کرتا وہ جسم کے بغیر سر کی طرح ہے۔ ایک اور چیز طویل آرزو، لمبی آرزو۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الہوی وطول العمل، اے لوگو جو چیزیں مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف زدہ کرتی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک خواہشات کا پیچھا کرنا، خواہشات کے پیچھے دوڑنا، اور دوسری طویل آرزو، لمبی لمبی آرزو۔ آرزو طولانی ہے، بے صبری، ذلت کا شکار ہونا، سستی، سلاطین کے دروازوں پر جانا، یہ سب بے دینی کی علامات ہیں یا ان کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں۔ ایک مومن جو دین میں قوت رکھتا ہے ان سب سے بچتا ہے، اور ایک چیز غیر منطقی کام وہی کرتا ہے کہ جس کا دین مضبوط نہیں ہوتا۔ حضرت امیر نے نہج البلاغہ کی 30 نمبر حکمت میں شک کی بنیادوں پر فرمایا والشک علی 4 شعب، غیر منطقی کام انسان کو متزلزل کرتا ہے۔ یقدم رجلا و یؤخر اخرى، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا پیچھے، وہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پاتا۔ اسلام، دین، ایمان، استحکام، استقامت، اس چیز کا نام ہے کہ انسان مضبوط رہے، انسان پکا رہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان اور ائمہ اطہار پر ایمان، ایسا مضبوط ایمان ہو کہ سر تن سے جدا ہو جائے پھر بھی خون کی ہر قطرے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی صدا آئے، تب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن متقی ہے اور دین میں استحکام، واقعی استحکام رکھتا ہے۔ امید ہے خداوند متعال ہم سب کو
دین میں استحکام اور ان اقدار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اقدار انسان کو دین میں مضبوط بناتی ہیں۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے دین میں استحکام کا، دین کے احکام پر عمل کرنا، یعنی عملی واجبات محرمات سے پرہیز کرنا اور اخلاقی چیزوں کو اپنانا، یہ پہلے مراحل ہیں۔ پھر ہے عملی مرحلہ کہ اگر دین پر کوئی مشکل آ جائے تو اس میں اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو انسان متقی اور مومن وہاں پر اپنی جان کو پیارا نہیں کرتا، بلکہ دین پر اپنی جان کو قربان کر کے اس کی زبان حال اور اس کے خون کا ہر قطرہ یہ کہتا ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔